ایک ساتھی سوال کرتے ہیں، ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں دو سجدوں کے بیچ کا رفع الیدین صحیح حدیث سے ثابت ہے، میں اسے صحیح ثابت کر کے دکھاؤں گا اگر مجھ سے کوئی بات کرے۔ اور دوسری بات وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے، لیکن اب سوال یہ کہ یہ رفع الیدین اہل حدیث کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دو سجدوں کے بیچ کا رفع الیدین جو ہے وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں میں اسے صحیح ثابت کر سکتا ہوں۔ اب یہ اہل حدیث پر اعتراض ہے کہ وہ دو سجدوں کے بیچ والا رفع الیدین کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ بات مزید اگر آپ مفتی صاحب کی وہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کے سامنے اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ رفع الیدین سے بحث کرنے لگے، میں نے کہا پھر تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ دو سجدوں کے درمیان نبی نے رفع الیدین کیا ہے، کہہ رہے وہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا آؤ بیٹھو اس پہ بات کرتے ہیں، میں ثابت کروں گا کہ وہ ضعیف نہیں ہے۔ ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہہ رہے نہیں وہ ضعیف ہے، نئی بات کی بھاگ گئے۔ اب یہاں پر مفتی صاحب کی اس بات کے بعد سب سے پہلا سوال میں مفتی صاحب سے یہ کروں گا، اگر یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور دو سجدوں کے بیچ کا رفع الیدین بالکل صحیح ثابت ہے تو پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد پھر مفتی صاحب سے دوسرا سوال ہے، کیونکہ مفتی صاحب پھر یہ بولیں گے کہ میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں، ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ تو یہاں پر پھر میں مفتی صاحب سے دوسرا یہ سوال کروں گا کہ آپ اللہ سے ڈر کر مجھے انصاف سے بتائیں، کیا کسی امتی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتویٰ کی وجہ سے چھوڑ رکھے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے مناسب ہے؟ پھر میں تیسرا سوال مفتی صاحب سے کروں گا، مفتی صاحب پھر اس سوال سے جان چھڑا کے یہ بولیں گے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کی وجہ سے اس حدیث کو نہیں چھوڑ رہا، بلکہ ہمارے پاس کچھ اور احادیث ہیں، کچھ اور دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب اس تیسرے سوال کے مفتی صاحب کے اس جواب کو سن کر میں کہوں گا مفتی صاحب اگر آپ دوسرے دلائل کو دیکھ کے اس حدیث کو چھوڑتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایسا کرنا صحیح ہے، تو اہل حدیث بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اس حدیث کو ترک کرتے ہیں اس لیے کہ دوسری احادیث مضبوط ہیں، صحیح ہیں، تو پھر اہل حدیث کی بات بھی صحیح مانو۔ یعنی کہ آپ جو کر رہے ہو اس حدیث کو دوسری روایات کی وجہ سے چھوڑتے ہو، آپ کہتے ہو ہم صحیح ہیں، اور یہی کام اگر اہل حدیث کرتے ہیں کہ اس حدیث کو دوسری روایات کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ آپ پیئے تو شراب، ہم پیئے تو خراب، اصول تو سب کے لیے ایک کو۔ تیسری بات یہ، چوتھی بات جو میں مفتی صاحب کے سامنے ذکر کروں گا، یا جس سائل نے یہ چیز پوچھی اس کے سامنے یہ ذکر کروں، اللہ کے بندو انصاف کی بات یہ ہے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین کرنا ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ سنن نسائی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب رفع الیدین کے اندر موجود ہے، جس سے دو سجدوں کے بیچ کا رفع الیدین کا استدلال کیا جاتا ہے، یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ اب آپ اس کی دلیل مانگو گے، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس کی سند کے اندر دو راوی ہیں، سعید قتادہ، سعید بن ابی عروبہ ہیں، وہ نقل کرتے ہیں قتادہ سے۔ اب اس حدیث کو ان لوگوں نے صحیح مانا جن سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اس سعید کو شعبہ سمجھا ہے، کیونکہ بعض نسخوں میں غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے سعید کو شعبہ لکھ لیا ہے، لیکن یہاں پر شعبہ نہیں ہے، یہاں پر سعید ہے، سعید ان قتادہ کے۔ آپ دلیل مانگو گے، دلیل میں دوں گا کہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ السنن الصغریٰ امام نسائی کی جو سنن نسائی ہے اس کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب رفع الیدین کے اندر بعض نسخوں میں ابھی بھی سعید لکھا ہوا ہے، جیسے دارالسلام کا نسخہ ہے کہ سعید وہاں پہ لکھا ہوا، شعبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام نسائی کی یہ جو سنن ہے، السنن الصغریٰ کہہ لیں یا السنن المجتبیٰ کہہ لیں،
اس کو لیا گیا ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ سے، وہاں سے اس کو لیا گیا، اصل وہ گئے۔ آپ اس اصل کی طرف رجوع کریں گے السنن الکبریٰ کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر، باب رفع الیدین کے اندر، اس حدیث کی سند پر نظر کریں گے، شبہ نہیں ہے، وہاں پر بھی کیا ہے؟ سعید عن قتادہ۔ یہی روایت مسند احمد کے اندر سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی کیا ہے؟ سعید عن قتادہ۔ امام ابن حزم کی المحلہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر مسئلہ رفع الیدین کی بحث میں مسئلہ نمبر 442، وہاں پر بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن سند میں کون ہے؟ سعید عن قتادہ۔ یہی روایت امام طحاوی کی شرح معانی الآثار کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب رفع الیدین کے اندر موجود ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہے؟ سعید عن قتادہ۔ یہی روایت امام بہقی کی السنن الکبریٰ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب رفع الیدین کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی آپ سند میں دیکھیں گے تو کیا ہے؟ سعید عن قتادہ۔ کوئی ائمہ حدیث میں نے جس کسی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا گیا تو سب نے سعید عن قتادہ لکھا گیا، حتیٰ کہ ان ساری چیزوں کی تحقیق کرتے ہوئے 9ویں صدی ہجری میں 8ویں اور 9ویں کے بیچ میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جب وہ اس مسئلے پہ تحقیق کرتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر سعید عن قتادہ گئے، کہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کی کتاب الاذان کی باب رفع الیدین کی ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر سعید عن قتادہ گئے۔ اب اس سے بھی آپ پیچھے آ جائیں، یعنی کہ اس طرف آ جائیں ہمارے دور کی طرف، دور حاضر کی طرف، کئی ایک علماء نے، ماہرین فن نے اس چیز کی صراحت کی ہے کہ یہاں پر سعید عن قتادہ گئے۔ چلو مفتی صاحب باقیوں کی تو نام آنے، شاید ان کے اپنے مسلک کے، اپنے ہم نوا، اپنے ہم مشرب، بڑی بڑی شخصیات جن کے لیے مفتی صاحب کے ذہن میں ایک بہت بڑا مقام، وہ بھی کہتے ہیں کہ سعید عن قتادہ گئے۔ مولانا محمد یوسف بن نوری معارف السنن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں پر جس نے شعبہ لکھا تھا اس کی غلطی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر سعید عن قتادہ گئے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مولانا بن نوری۔ اور بن نوری صاحب مزید یہ بھی فرماتے ہیں یہ بات صرف میں نے نہیں کی، مجھ سے پہلے عظیم شخصیت علامہ انور شاہ کاشمیری نیل الفرقدین میں وہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر سعید عن قتادہ گئے۔ ان ساری وضاحتوں سلف سے لے کے خلف تک، محدثین سے لے کے مفتی صاحب کے ہم نواؤں تک، سب کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں اصل جو صحیح نام ہے وہ سعید عن قتادہ گئے۔ اچھا یہ چیز اس میں حیران ہونے کی بات نہیں، کوئی بندہ کہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ سارے ائمہ کہتے ہیں اور ایسا ممکن ہے۔ حافظ ابن حبان نے کتاب المجروحین کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوا ہے کہ کئی جگہوں پر پرانے دور میں نقطے تو نہیں ہوتے تھے، اس سند لکھنے والے راویان سے غلطی ہو جاتی تھی، با سعید کو شعبہ لکھ لیتے، با شعبہ کو سعید لکھ لیتے۔ تو یہ جو حدیث سنن نسائی کی ہے جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس مسئلے پر، یہ سارے سلف سے لے کے خلف تک سارے کہتے ہیں کہ اس کی سند میں سعید عن قتادہ گئے۔ اور علم حدیث کا جس کے ذرے برابر علم ہوگا وہ کہے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ جب اس روایت میں سعید عن قتادہ گئے تو پھر یہ روایت کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ سعید بن ابی عروبہ مدلس بھی ہیں اور یہاں سے ان سے نقل کر رہے ہیں یہاں پر۔ دوسری اس کی بات یہ کہ وہ مختلط بھی ہیں، ان کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آگے جو قتادہ آ رہا ہے وہ قتادہ بھی ان کے ساتھ روایت ذکر کرتا ہے، تو لہٰذا اس روایت کے اندر یہی 3 علتیں ایسی موجود ہیں جو روایت کو غیر ثابت قرار دے دیتی ہیں۔ لیکن یہی بات میں اپنے کسی عالم کی طرف سے نہیں، یہ مفتی صاحب نے بات ذکر کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، میں مفتی صاحب کے اکابرین میں سے اسے اپنوں ہی کے فتوے دکھاتا ہوں، اپنوں ہی کی تحقیق دکھاتا ہوں جو کہتے ہیں حدیث ضعیف نہیں بلکہ سخت ضعیف ہے۔ مودی صاحب کی جماعت کے بہت بڑے متکلم مناظر سمجھے جاتے ہیں مولانا امین اکاڑوی، وہ جز اور رفع الیدین کی تحقیق میں ایک جگہ پر اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس قسم کی سند کا حوالہ دے کے کہتے ہیں یہ سخت ضعیف ہے، یہ سند سخت ضعیف ہے۔ کیوں سخت ضعیف ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں جو سعید ہے
وہ مختلط ہے اور قتادہ ہے وہ مدلس ہیں. یعنی کہ مفتی صاحب کی جماعت کے ایک بہت بڑے روح رواں وہ بھی کہتے ہیں کہ سعید ان قتادہ جس روایت کی سند ہو وہ روایت سخت ضعیف ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ الحمدللہ اہل حدیث کے جو کہتے ہیں اہل حدیث کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا ایسی روایتوں پر بنیاد ہی نہیں ہے. ضعیف غیر ثابت روایات پر جماعت اہل حدیث کے منہج کی بنیاد نہیں ہے. وہ اس کے مد مقابل صحیح روایات پہ اعتماد کرتے ہیں. اور بحمدللہ ہمارے پاس صحیح حدیث کا انبار لگا ہوا ہے جن سے یہ صراحتیں ملتی ہیں کہ سجدوں کے بیچ کا رفع الیدین نبی کریم علیہ السلام سے صحیح ثابت نہیں ہے. صرف ایک حدیث پہ غور کر لیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر باب رفع الیدین کے اندر سن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع سے جاتے، رکوع سے اٹھتے، ان سارے مقامات پر رفع الیدین کرتے. آگے صحابی فرماتے ولا یفعل ذلک بین سجدتین، لیکن نبی کریم علیہ السلام سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو صحیح حدیث میں آ گیا نبی کریم علیہ السلام نہیں کرتے تھے، الحمدللہ ہم نہیں کرتے. باقی جس روایت کو مفتی صاحب نے ذکر کیا یہ روایت صحیح نہیں. اگر صحیح مفتی صاحب اس کو صحیح مانتے مفتی صاحب خود عمل کرے. ہم جب اس روایت کو صحیح نہیں مانتے، ہم کیا سلف سے خلف تک سارے ائمہ حدیث اس چیز کی صراحت کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ثابت ہی نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو صحیح ثابت کروں گا. اتنے سارے سلف سے لے کے خلف تک اہل حدیث غیر اہل حدیث سارے جس روایت کو کہیں کہ ضعیف ہے، اب مفتی صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسے صحیح ثابت کر کے دکھاؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ علم حدیث، علم روات و رجال کے فن میں مفتی صاحب کو تو ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے. علم حدیث کیا ہے، روات، رجال، راویان، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی جو مفتی صاحب کی میں نے زیادہ نہیں سنا، مجھے جو چند ساتھیوں نے ویڈیوز سنائے میں تو حیران ہو گیا. کئی منٹوں تک مسلسل گفتگو ہے، لیکن مفتی صاحب کی لیکچر میں کوئی حدیث نظر نہیں آتی، کوئی آیت نظر نہیں آتی، کوئی دلیل نظر نہیں آتی. بات سے بات ہے، بات پہ بات سے بات ہے، بات سے بات ہے. جہاں سے لگتا ہے کہ مفتی صاحب چلو علم حدیث اپنی جگہ پر، لیکن باقی دینی علوم میں بھی ان کو کوئی دسترس نہیں ہے. کیونکہ علم ہوتا تو علم کی باتیں کرتے. کہتے ہیں نا وہ برتن کو جب الٹا کرو تو جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی گرتا ہے. تو یہ جو اتنے لمبے لیکچر دینے والا بندہ اس کی لیکچرز کو سنتے ہیں، قرآن و سنت کی دلائل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے تو پہلی بار یہ سوچا کہ یہ لوگ اتنا سنتے کیوں ہیں مفتی صاحب کو. پھر میرے ذہن میں جواب آیا کہ یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. اکثر جو کالجز سائڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹیز کی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسے جو عام سادے سے بندے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ علم کیا ہوتا ہے، وہ دلائل، وہ براہین ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے بندوں کے لیے پھر مفتی صاحب جیسا بندہ تو ماشاءاللہ بات سے بات یہ لوگ اسی لیے مفتی صاحب کو زیادہ سننے چاہنے والے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں اور مفتی صاحب ان کی انجانی اور بے علمی کا خوب فائدہ اٹھا رکھے ہیں. تو مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا میں ثابت کروں گا، مفتی صاحب آپ کی کیا حیثیت ہے علم حدیث کے اندر، علم فن رجال کے اندر؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ یہ خام خواہ یہ جملے پتہ ہے کیوں بولتے ہیں؟ اگلے بندوں پر زور بٹھانے کے لیے. ان کو پتہ چلے کہ مفتی صاحب بڑی کمال کی شخصیت ہے. دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ دیکھو کیسے وہ بندے جن کا فن ہی نہیں ہے حدیث، علم حدیث، وہ بھی اس قسم کے جملے بولے جاتے تاکہ اگلے بندوں پر رو بیٹھ جائے. میں نے تو اس ویڈیو میں اور کئی ویڈیوز میں سنا ہے مفتی صاحب کے شیخ خلیل الرحمان جاوید یا دوسرے اہل علم کے بارے میں ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اپنے مریدوں کے بیچ میں کہتے ہیں وہ ہمیں موقع دیں ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے ذرا ہم خلیل الرحمان جاوید سے روبرو بیٹھ کے باتیں کریں، ہمارے پاس آئیں، یہ کریں وہ کریں. یہ سارا اس لیے کیا رہا ہے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا اسکرین پہ دیکھنے والے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ خلیل الرحمان جاوید فلاں 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 یہ کچھ نہیں ہے، مفتی صاحب بہت بڑی شخصیت ہے. محض ان کا سارا سلسلہ ان باتوں پر چلتا ہے. میں مفتی صاحب کو یہ کہوں گا شیخ خلیل الرحمان جاوید صاحب یہ تو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے جماعت کے ایک سمجھو کہ ہیرو گے، اور جن جن کے آپ نام لیتے ہیں وہ تو بہت بڑی شخصیات ہیں. جب اگر واقعی آپ کی باتوں میں صداقت ہے جو آپ کہتے ہیں نا اہل علم کی ان کی تحقیر کرنے کے لیے آپ ذرا بڑے فخر بھرے انداز میں کہتے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ٹھنڈی چھاؤں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں. مودی صاحب اگر واقعی آپ اپنے ارادوں میں سچے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. شیخ خلیل الرحمان جاوید صاحب یا ان شیوخ کا آپ نام لیتے ہیں، آپ ہمارے اکابرین کو زحمت نہ دیں،
ہم ان کے خدام موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، اگر آپ ان دعووں میں سچے ہیں نا، ان مسائل پر ڈسکس کرنے کا شوق ہے، ٹھنڈی ہواؤں میں اور ٹھنڈی چھاؤں میں، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ ہمیں ایک بار بلاؤ، ہم 70 بار لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ بیٹھو، جیسے آپ نے کہا نا، کمرے میں بیٹھیں گے، کیمرے لگے گے، پھر میں شیخ خلیل رحمٰن جاوید سے بیٹھ کے بات کروں گا۔ شیخ خلیل رحمٰن جاوید بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن اس جماعت کے چھوٹے سے نوکر اور خادم کے حصے سے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کمرے سجاؤ، آپ کیمرے لگاؤ، آپ ہمیں موقع دو، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کا وزن جانتے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی علمی کیا حیثیت ہے۔ آپ صرف ان باتوں کے ذریعے، اچھا اگلی جو بات ہے مفتی صاحب کی، میں تو ڈسکس میں آگے نکل گیا۔ مفتی صاحب نے دیکھو کتنے حق سے چھپانے کے لیے پردے دیے ہوئے ہیں، لیکن اگلی بات جو مفتی صاحب نے کی ہے، مجھے توقع نہیں تھی کہ دین کا مبلغ ہو کر لوگوں کے منہ میں اس قدر مٹی ڈالے گا۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے لیکچر میں، آپ نے سنا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ہاں بھائی، یہ تو انہوں نے پھر اور بڑا ڈائلاگ بول دیا لوگوں کو اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ سجدوں کے بیچ والی رفع الیدین صحیح، رفع الیدین کرنے والی حدیث صحیح ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس سے صحیح قرار دیا ہے۔ لوگ سوچیں گے کہ مفتی صاحب نے پھر لوگوں کو اس میں الجھانے کے لیے اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہا کہ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح قرار دیتے، لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ مفتی صاحب نے یہاں پر کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام لیا گیا۔ میں مفتی صاحب کو بولوں گا، آپ نے شیخ البانی کا حوالہ دیا ہے نا، آپ سنن نسائی کھولیں، کتاب الصلاۃ کھولیں، باب رفع الیدین ہے، وہاں پر کھولیں، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مفتی صاحب میں مانتا ہوں واقعی صحیح قرار دیا ہے، لیکن آگے سے شیخ البانی نے کیا کہا ہے وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ۔ اس حدیث کو صحیح کہنے کے بعد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں سجدوں والا رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے رفع الیدین ہیں اس حدیث میں، رکوع میں جانے والا، رکوع سے اٹھنے والا، شیخ البانی کہتے ہیں کہ وہ دوسری روایات سے صحیح ثابت ہے، اور ان کی شواہد، ان کو شاہد بنایا جائے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ سجدوں کے بیچ والا رفع الیدین جو اس حدیث میں ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ بات کھا گئے۔ جو بات مفاد کی تھی وہ دے دی، جو بات مفاد کے خلاف تھی وہ ہضم کر گئے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا ربانی علماء کا یہی کام ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کا یہی کام ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو حق کو چھپاتے ہیں اور سمجھو کہ اپنے غلط سلط رویے کو، اپنے غلط سلط نظریے کو وہ بڑے خوبصورت لباس اور بڑے خوبصورت پوشاکیں پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بھائی خلاصہ کلام یہ ہے، آپ میری پوری گفتگو سے سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، مفتی صاحب خام خواہ لوگوں کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں، اور خام خواہ مفتی صاحب نے اس قسم کی تلبیس کاریوں سے کام لیا ہے۔ کہیں شیخ البانی کی فتویٰ کو چھپا دیا، کہیں سلف سے لے کے خلف تک، حتیٰ کہ اپنوں جو اپنے اکابر تھے ان سے بھی بھڑک گئے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو اپنے حلقہ مریدی میں لایا جائے اور لوگوں کو اپنے نظریے کا قائل کیا جائے، وگرنہ انصاف، اصول اور دلائل کو دیکھا جائے تو رفع الیدین کے سجدوں کے بیچ کا رفع الیدین یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالی اہل حدیث کا عمل صحیح احادیث پر ہے، باقی جو اس قسم کی روایات ہیں وہ غیر ثابت ہیں، ضعیف ہیں، تو لہذا اہل حدیث کیوں صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتوں پر عمل کریں گے؟